اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری سابقہ گفتگو انتظار کے موضوع سے متعلق تھی اور ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ خود لفظ انتظار کے معنی کیا ہیں اور قرآن و حدیث میں اس انتظار کے معنی کیا لیے گئے ہیں، اور لفظ انتظار جس سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انتظار کے کیا معنی ہیں۔ پس گزشتہ اس تمام گفتگو کے نتیجے کا ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ لفظ انتظار ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے۔ اگرچہ ہمیشہ اس کیفیت یا اس لفظ کے معنی کو تبدیل تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سب سے پہلی جو تحریف اس میں جو رائج ہے اور جو غیر محسوس انداز میں کسی نہ کسی طرح سے ہم سبھی اس سے متاثر ہیں کہ گویا انتظار کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا۔ اگر ہم اپنی سابقہ گفتگو پر نظر ڈالیں تو اس کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس تمام تر کیفیت میں ایک تحریک، حرکت اور کوشش اور جد و جہد پوشیدہ ہے۔ کسی بھی مرحلے پر رکود، جمود اور مایوسی کا گزر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ لفظ انتظار ظالم، جابر اور آمر حکمرانوں کے لیے ایک بہترین حربہ رہا ہے، کیونکہ اگر احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں جو ایک خاص صفت جس کا تواتر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور مبارک اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و ستم اور فساد سے پر ہو چکی ہوگی، لہٰذا ہر ظالم اور جابر حکومت اپنے مخالفوں کو خاموش کرنے کے لیے، اور مخصوصاً جن کا عقیدہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پر پختہ ہے، عقیدہ انتظار ہمیشہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے ایک دستاویز اور ایک اعلی کار رہا ہے کہ ہمیشہ اس حربے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین، مخصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تحریکوں کا راستہ روکتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ اگر ہر اصلاح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی نے کرنا ہے، ہر ظلم و ستم کا خاتمہ آپ ہی کے ظہور سے ممکن ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم نے جس طرح کے گزشتہ تمام گفتگو کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم لفظ انتظار پر غور کریں تو انتظار ایک کیفیت اور ایک حالت کا نام ہے۔ جیسے کہ ایک انسان اپنے گھر آنے والے سست سے سست انسان بھی جب اس کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو تو وہ اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کی حالت کو تبدیل کرتا ہے، گھر کو درست کرتا ہے، اور مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کی پذیرائی اور اس کی خدمت کے لوازمات کو آمادہ کرتا ہے۔ بس گزشتہ گفتگو کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظار کے 3 عناصر ہیں۔ پہلا عنصر موجودہ صورتحال سے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ انتظار کا دوسرا عنصر پسندیدہ، مطلوب اور خوشایند مستقبل کا انتظار اور امید۔ تیسرا عنصر پسندیدہ اور مطلوب مستقبل کے لیے حرکت اور کوشش کرنا۔ اگر ہم انتظار کے ان 3 عناصر پر غور کریں تو ہر شیعہ کو منتظر نہیں کہا جا سکتا ہے، ہر فرد منتظر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نہیں کہلا سکتا ہے۔
لہٰذا وہی شخص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا حقیقی منتصر کہلا سکتا ہے جو موجودہ صورتحال اور اس وقت کے حالات اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے حالات اور شرائط سے کی نسبت مکمل معرفت اور آگاہی رکھتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران علمہ من عین و فی عین و الی عین، خدا اس بندے پر رحمت کرے جسے معلوم ہو گیا کہ وہ ابھی اس وقت کہاں ہے، کس صورتحال میں ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے۔ من عین کہاں سے آیا ہے، وفی عین اس وقت وہ کس صورتحال میں اور کن حالات میں ہے، الی عین اور کس جانب اس کی حرکت اور کوشش۔ بس اگر ہم انتظار کے ان 3 عناصر پر غور کریں، جن میں سے پہلا عنصر یہ ہے کہ موجودہ صورتحال سے ناراضگی اور بیزاری کا اظہار، ہر فرد جو خود کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا منتظر جانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تنہائی خاموشی میں بیٹھے اور اس مسئلے پر غور و فکر کرے کہ موجودہ صورتحال جس میں وہ رہ رہا ہے، جن حالات میں، جس نظام کے تحت، جس معیشت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، آیا وہ اس کے لیے خوشگوار، قابل قبول اور قابل رضامندی ہے، اس کے لیے قابل قبول اور خوشگوار ہے، اور اس کی انسانی حیثیت کا یہی تقاضا ہے۔ کیا ایک اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اس کی زندگی کو ایسا ہی ہونا چاہیے؟ بس انتظار کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان موجودہ صورتحال سے ناراضگی اور بیزاری رکھتا ہو اور اس مسئلے پر خوب اچھی طرح سے غور و فکر کرے کہ موجودہ صورتحال اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کا باہم مقابلہ اور موازنہ کرے۔ آیا جن حالات میں، جس نظام کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کسی بھی طرح سے قابل خوشی، قابل اطمینان ہے، یا ایک اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ زندگی اس کی انسانی حیثیت اور عظمت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً ہر باضمیر انسان جب ان حالات پر اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے حالات کا باہم موازنہ کرتا ہے، تقابل کرتا ہے، تو خود بخود اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ موجودہ صورتحال کسی بھی طرح سے قابل خوشی نہیں ہے اور اس کی انسانی عظمت اور اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ انتظار کے دوسری شرط جو کہ پسندیدہ مستقبل کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اور مطلوب مستقبل کا انسان مومن سے وعدہ کیا ہے۔ انسان خدا کے وعدوں پر، مومن کس قدر خدا کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ ایک استاد فرماتے ہیں کہ موجودہ یعنی آخری زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ آخری زمانے میں انسان اپنے عقیدے کے سہارے ہی زندگی گزار سکتا ہے، یعنی تلخیاں، سختیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انسان کو کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے۔ ہم سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے عقیدے کا ایک حتمی اور یقینی، ہمارے عقیدے کا اصل اصول توحید ہے۔ اللہ رب العزت حاکم ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ کس قدر ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین ہے۔ جنگیں، خون ریزیاں، قتل و غارت، ظالموں، جابروں کا استبداد اور تسلط اور ظلم، کتنا خدا کے وعدے پر یقین کہ بالآخر ان تمام تلخیوں کے باوجود تاریخ کا صفحہ ایک دن پلٹے گا اور ایک دن خدا کا وعدہ پورا ہوگا اور خدا کی حکومت زمین پر قائم ہوگی اور خدا اپنے مظلوم بندوں کی حمایت کرے گا۔ تیسرا اہم ترین عنصر جو انتظار کا تیسرا اہم ترین عنصر کہ خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے خد و خال، اوصاف اور آپ کے انصار کے اوصاف اور آپ کے شیعوں کے اوصاف کا مطالعہ کرنا۔
یہ خود مطالعہ ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے اقدام کریں۔ اسی کیفیت کو کہا گیا ہے کہ انتظار الفرج عین الفرج، کہ جو شخص انتظار کرتا ہے در حقیقت فرج کا انتظار کرنا عین فرج یعنی ہو، عین بالکل اسی طرح سے گویا کہ اس نے ظہور امام زمان کو درک کر لیا ہو۔ جب ایک انسان یہ سمجھ لے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے خط و خال اور صاف کیا ہیں، اور اس میں ایک انسان مومن کی حیثیت کیا ہوگی، جب وہ ان شرائط کو پیدا کرنے کے لیے، ان شرائط کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، تو در حقیقت یہ خود فرج کا اور گشائش کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا اسی کوشش کرنے والے کے لیے اس قدر عظیم اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خیمے میں ہوں، بلکہ آپ کے ہمراہ اس نے تلوار چلائی ہو، جہاد کیا ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب جہاد کرتے ہوئے مقام شہادت پر فائز ہوا۔ یہ درجہ کسی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے رہنے، ہاتھ پر یہ مقام یقینی سی بات ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو خدا کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس خدا کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور اس راستے میں تلاش اور کوشش کرتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ بالآخر تاریخ کا صفحہ الٹے گا، اور جتنی بھی اس رات سیاہ تاریخ اور لمبی ہو، بالآخر روشن سویرا ہوگا، جھوٹ، ظلم و ستم، فساد، خون ریزی اور ہر قسم کے استبداد کا خاتمہ ہوگا، انسان معنویت اور روحانیت کا ذائقہ چکھے گا، خدا کی زمین عدل و انصاف سے منور ہوگی۔ خود بخود یہ ایمان بلا شک ایک اجتماعی اور سیاسی اور نظام کی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر یہ تبدیلیاں واقع ہو جائیں تو دنیا کی صورت وہی ہوگی جو کہ حکومت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بیان کی گئی ہے، اور اگر یہ تبدیلیاں واقع ہو جائیں تو دنیا کی صورت وہی ہوگی جس کی منظر کشی خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کے لیے کی گئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انتظار ایک تحریک اور لگاتار کوشش اور عمل کا نام ہے، اور اسی لیے اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا رتبہ جہاد سے بڑھ کے ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مقام رکھتی ہے۔ بس اس گفتگو کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظار ایک کیفیت کا نام ہے، انتظار ایک تحریک کا نام ہے جو مسلسل اور لگاتار عمل اور کوشش سے عبارت ہے۔ انتظار کہیں پر بھی رکود، جمود اور مایوسی کا باعث نہیں ہے۔ ایک عام مہمان کا انتظار انسان کو نشاط، سرور اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ ایک اپنے عزیز کا آنا، کسی کا منتظر ہونا انسان کو وقت کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، تھکن اس کو عارض نہیں ہوتی ہے، اس کے وجود کو بدل دیتی ہے۔ کار و کوشش کیسے ممکن ایک مہمان کا، ایک عزیز مہمان کا انتظار انسان کی روز و شب کو بدل دیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات کی بہترین انسان اور اس وجود کی آمد جس کے فیض اور جس کی برکت سے یہ کائنات آباد ہے، انسان کو سرور اور خوشی نہ دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لنا دولت یجیء اللہ بہا، ہمارے لیے ایک حکومت ہے، خدا جب چاہے گا اسے لے آئے گا۔ ثم قال من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، جسے یہ بات خوشی دیتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب میں سے ہو، فلینتظر، پس وہ انتظار کرے، ولیعمل بالورع، تقوی پر عمل کرے، ومحاسن الاخلاق، اور اچھا اخلاق اپنائے، وہو منتظر، اور اس حالت میں وہ منتظر ہے،
یعنی تقوی اچھے اخلاق کے ساتھ، فَإِن مَاتَ پس وہ اگر مر بھی جائے، وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَ اور امام کا ظہور اس کے مرنے کے بعد ہو، کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ اس کے لیے وہی اجر ہے، اسی شخص جیسا اجر ہے جس نے کہ خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کو درک کیا ہو۔ فجد تم سب کے سب کوشش اور محنت کرو، وانتصروا تم سب کے سب منتظر رہو، ہنیئا لکم مبارک ہو تم سب کو، ایتھا العصابۃ المرحومہ اے وہ گروہ جن پر اللہ کی رحمت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔